سب لکھ لی جاتی ہے اور دفتر تیار ہوتا رہتا ہے. یہ آدمی جو اللہ کے حضور پیش ہوا ہے، اس کے گناہوں کے دفتر کی تعداد 99. لہو 99 سجلن، اتنا بڑا گنہگار ہے کہ ایک دفتر میں اس کے گناہ نہیں آ رہے تھے، 99 دفتروں میں اس کا گناہ لکھا گیا ہے اور پھیلا دیا گیا. اب جہاں تک دیکھ رہا ہے دفتر پھیلا ہوا ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہے گناہوں کا دفتر پھیلا ہوا ہے. اب کانپ رہا ہے کہ اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ کیا جانے والا ہے، اس لیے کہ گناہ تو اتنے ہیں کہ گنے بھی نہیں جا سکتے. 99 دفتر ہیں اور ہر دفتر تا حد نگاہ ہے، جہاں تک آدمی دیکھتا ہے وہاں تک وہ دفتر دکھائی دیتا ہے. اب آدمی ہے کہ کانپ رہا ہے اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرے. اللہ فرماتا ہے پڑھ لیا نا، پڑھ لیا. اتنکر من ھذا شیئا، ان میں سے کسی بھی گناہ کا تجھے انکار ہے؟ تو انکار کرتا ہے کیا؟ میرے لکھنے والوں نے جو تیرے دونوں کاندھوں پر بیٹھے ہوئے تھے لکھنے میں کوئی غلطی کی ہے؟ تیرے اوپر ظلم ہوا ہے؟ فوراً کہے گا لا یا ربی، اے میرے رب جو کچھ ان دفتروں کے اندر لکھا ہوا ہے بالکل صحیح لکھا ہوا ہے. میں اپنے ان تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھ سے یہ سارے گناہ ہوئے ہیں. جو کچھ لکھا گیا بالکل صحیح لکھا گیا ہے، تیرے لکھنے والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے اور کوئی ظلم نہیں کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اب وہ تو خود گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، جس طرف دیکھو اس طرف تیرے گناہ ہی گناہ ہے، لیکن ایک نیکی تیری میرے پاس ہے اور آج اسی نیکی کی وجہ سے میں تجھے بخش دوں گا، تیرے اوپر ظلم نہیں کروں گا. ایک نیکی ہے، ان لک عندی حسنۃ، ایک نیکی ہے. اب وہ پریشان ہو جائے گا کہ اللہ وہ کون سی نیکی ہے کہ ان گناہوں کے مقابلے میں وہ نیکی اس لائق ہوگی کہ میں اس نیکی کی وجہ سے بخش دیا جاؤں. اللہ ایک پرچہ نکالے گا، بطاقہ مینس کارڈ، پرچہ نکالے گا. اس پرچے کے اوپر توحید لکھی ہوئی ہوگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید لکھی ہوئی ہوگی. اللہ فرمائے گا دیکھ کیا لکھا ہوا ہے، کلمہ توحید، اس کا اقرار کیا تھا نا تو نے؟ بندہ کہے گا ہاں اے اللہ، میں نے تیری توحید کا اقرار کیا تھا اور تیرے ساتھ میں نے کسی کو شریک نہیں کیا. باری تعالیٰ ان گناہوں کا تو اعتراف ہے مجھے، مگر میرے رب میں نے تیری توحید اختیار کی، تیری توحید میں کسی کو شریک نہیں کیا میں نے. یہ تو بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل صحیح بول رہا ہوں میں. اور اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے توحید کا اقرار کرنے کے بعد میرے ساتھ شریک نہیں کیا ہے کسی کو. اللہ فرمائے گا آج اسی توحید کی برکت کی وجہ سے میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں. چل یہ پرچہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے اور ان 99 گناہوں کے دفاتر کو میں ایک پلڑے میں رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ حضور وزنک، پھر وزن کر کے دیکھ لے کیا ہوتا ہے. اب جب ایک پلڑے کے اندر وہ 99 گناہوں کے دفتر اور ایک پلڑے کے اندر وہ پرچہ، بظاہر وہ پرچہ بڑا ہلکا ہے اور گناہوں کے دفتر بڑے وزنی ہیں، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ میزان عمل میں توحید کا یہ پرچہ اپنی ترازو کو لے کر نیچے جھک جائے گا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَتَسْخُلُ الْبَطَاقَةُ، وہ پرچہ بھاری ہو جائے گا. جس ترازو کے پلڑے میں وہ پرچہ رکھا ہوا ہوگا وہ پلڑا نیچے چلا جائے گا اور یہ 99 گناہوں کے دفاتر جس پلڑے کے اندر رکھے ہوئے ہوں گے پلڑا اوپر آ جائے گا. توحید کا اثر آپ نے دیکھا. اور چلیے ایک اثر تو یہ نظر آیا، دوسرا اثر بڑا عجیب و غریب ہے کہ آدمی اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اس کی لاش رکھی ہوئی ہے، اب نماز جنازہ پڑھنی ہے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ یہ مرنے والا اگر توحید کا قائل تھا اور
اس نے شرک نہیں کیا ہے تو آؤ میں بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ اب کیا کیا جائے کہ اگر گناہ کر کے گیا ہے تو بخش دیا جائے. حدیث اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا فيه رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان مر جائے اس حال میں کہ وہ توحید والا ہو اور اس نے اللہ کی توحید میں کچھ بھی شرک نہ ملایا ہو, مر گیا لیکن بہت بڑا گنہگار ہے, اب اس کی نماز جنازہ ایسے 40 آدمی پڑھ دے جو توحید والے ہوں تو بخشش ہو جائے گی. اللہ اکبر. گناہ وہ کر کے گیا ہے اور اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں 40 کیسے آدمی جو توحید والے ہیں. ان 40 توحید والوں کی دعا اس کے حق میں اللہ اس طرح قبول کرے گا کہ اس مرنے والے کے گناہ ان کی دعاؤں سے بخش دیے جائیں گے. اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کے ساتھ دعا اثر انداز ہوتی ہے. اگر آدمی توحید اختیار کرے تو اگر وہ دعا کرتا ہے تو توحید کی برکت یہ ہے کہ اس کے حق میں دعا تو قبول ہوگی ہی, دوسروں کے حق میں اگر توحید والا دعا کرتے تو دوسرے کی مغفرت ہو جائے. نقطہ سمجھ میں نہیں آیا؟ ارے بھئی یہ جو 40 آدمی دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے لیے, اس کے لیے دعا کر رہے ہیں جو مر گیا ہے, گنہگار ہے. اور کس لیے دعا کر رہے ہیں کہ یہ گنہگار تھا بخش دیا جائے. بتائیے اگر یہ 40 آدمی دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں اور اللہ ان کی وجہ سے ان کے گناہ معاف کر دے رہا ہے توحید کی وجہ سے, تو بتائیے ان کا مقام کیا ہے توحید کی وجہ سے کہ اگر یہ دوسروں کے لیے دعا کر دے تو دوسرا بخش دیا جائے تو توحید کی وجہ سے ان کا کیا حال ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے. یہ خاص نقطہ ہے اس حدیث پاک کے اندر. اور ہم لوگ نماز جنازہ میں مردے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں در حقیقت توحید کا حوالہ دے کر. اللہم جب بولتے ہیں نا تو اللہ کا لفظ جب آ گیا تو اللہ کے لفظ کے اندر ہی توحید موجود ہے. اللہم جیسے آپ نے کہا تو گویا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو وسیلہ بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده. رواه ابن ماجہ فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی ایک آدمی کی اور آپ نے دعا فرمائی اللہم اغفر لحینا, اے اللہ ہمارے زندے کو بخش دے, اے اللہ ہمارے مردہ کو بخش دے. دیکھیے یہ ہمارا زندہ کون, یہ ہمارا مردہ کون؟ ہمارا زندہ وہ جو رسول اور صحابہ کے طریقے پر چلا وہ ہمارا ہے. ہمارا بولے تو ہمارا